بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ پچھلے سبق میں سیدنا قالون کے لیے میں نے میم جمع کے اصول بیان کیے تھے۔ آج مد منفصل اور مد منفصل اور اسی طرح کچھ حمزوں کے اصول بیان کروں گا۔ مد متصل میں ہر جگہ دو الفی مد ہوگا، یعنی توسط، اور مد منفصل میں مد یعنی دو الفی اور قصر ایک الفی دونوں وجہ جائز ہیں، مگر قصر اولا ہے۔ متصل میں تو ہر جگہ دو الفی مد ہوگا، یعنی توسط، جیسے والسماء بنيناها، اور مد منفصل میں اسی طرح توسط دو الفی، انا اعطیناک الکوثر، اور اسی طرح قصر ایک الفی، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ تو مد متصل اور مد منفصل کا قاعدہ تھا۔ اب دو حمزوں کا بیان ہوگا کہ ایک کلمہ کے دو حمزوں پر فتحہ ہو، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یا پہلے کا فتحہ اور دوسرے کا کسرہ ہو، جیسے أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یا پہلے کا فتحہ ہو اور دوسرے کا ضمہ ہو، جیسے أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا۔ تو تینوں صورتوں میں دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کرتے ہیں اور دوسرے کی تسہیل کرتے ہیں، یعنی نرم کر کے پڑھتے ہیں۔ پہلی قسم میں الف کی طرح اور دوسری قسم میں یا کی طرح اور تیسری قسم میں واو کی طرح۔ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پہلی قسم میں حمزتین مفتوحتین، اَأَنذَرْتَهُمْ، دونوں حمزے مفتوح آئے ہیں، اب اس کے دونوں حمزوں کے درمیان میں الف لایا جائے گا، اور یہ دوسرا حمزہ جو ہے اس کا تسہیل ہوگا۔ اسی طرح أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب دوسری قسم، پہلے کا فتحہ اور دوسرے کا کسرہ، جیسے أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، أَإِنَّا، اس پہلے حمزہ میں تحقیق ہو گیا، حمزے کے بعد الف آ گیا، اور دوسرا حمزہ جو ہے اس میں تسہیل ہو گیا یا کی طرح، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ اب تیسری قسم کی طرف آپ توجہ کر لیں۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ،
ألقي الذكر عليه ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. تو یہ تینوں مثالیں میں نے بیان کی ہیں کہ اس کے دو حمزوں میں درمیان میں الف لاتے ہیں اور دوسرے کی تسہیل کرتے ہیں. اس کو ادخال الف کہتے ہیں. اب کچھ کلمات اور بھی ہے کہ اس میں دو حمزے آئے ہیں لیکن وہاں ادخال الف نہیں ہوگا. وہ کلمات اس قاعدہ سے مستثنا ہے، اس میں صرف دوسرے حمزہ کا تسہیل ہوگا، اور وہ کلمات یہ ہیں: أآمنتم أآلهتنا أئمة. تو آپ قالون کے لیے اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے درمیان میں ادخال الف نہیں کریں گے، بس صرف پہلے حمزہ کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل کریں گے. اسی طرح پڑھیں گے أآمنتم أآلهتنا أئمة أئمة. صرف دوسرا حمزہ نرم ہوگا اور ادخال الف نہیں ہوگا، اس میں صرف تسہیل ہے. اور أشہدو سورہ زخرف میں اس کلمہ میں ادخال و عدم ادخال دونوں وجوہ ہے. ادخال بھی جائز ہے اور عدم ادخال بھی جائز ہے. یعنی اسی طرح أشہدو أشہدو اور عدم ادخال أشہدو أشہدو. اس میں دونوں وجوہ ہیں. دو کلموں کے دو حمزوں کا اگر فتحہ ہو، جیسے جاء احد وغیرہ، جاء احد، تو ہر جگہ پہلے حمزہ کو حذف کرتے ہیں. یعنی جاء احد جاء احد، اور حمزہ سے پہلے الف میں قصر و مد دونوں جائز ہے، مگر قصر اولا ہے. جس طرح میں نے ابھی پڑھا، قصر کرتے ہو تو جاء احد، اگر مد کرتے ہو تو جاء احد توسط کرو گے. اور اگر دونوں کا کسرہ ہو، جیسے من السماء الا وغیرہ، یا دونوں کا ضمہ ہو، اور یہ صورت صرف اولیاء اولئک سورہ احقاف میں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں پہلے حمزہ کی تسہیل کرتے ہیں. مکسورتین والی صورت میں یا کی طرح اور مضمومتین والی میں واو کی طرح. اور حمزہ سے پہلے الف میں مد و قصر دونوں جائز ہے، مگر مد اولا ہے. اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی: مثلا من النساء الا، تو دو حمزتین مکسورتین آئی یہاں. اب یہاں پہلے حمزہ کی تسہیل کرو گے اور دوسرے کی تحقیق. پہلے حمزہ کی تسہیل کس طرح کرو گے؟ من النساء الا، من النساء الا، یعنی پہلے حمزہ کی یا کی طرح تسہیل اور دوسرے کی تحقیق. اب دوسری مثال اولیاء اولئک میں پہلے حمزہ کی تسہیل ہوگی اور دوسرے کی تحقیق. پہلے حمزہ کی واو کی طرح تسہیل ہوگی، اولیاء اولئک، اولیاء اولئک. اب اس میں مد کا کیا قاعدہ ہے؟ حمزہ سے پہلے الف میں مد و قصر دونوں جائز ہیں، مگر مد اولا ہے.
جس طرح ابھی میں نے مد کیا یعنی میں نے توسط کیا، اور قصر بھی جائز ہے۔ آپ کے سامنے میں قصر پڑھوں گا، آپ غور سے سن لیں۔ من النساء إلا من النساء إلا دوسری مثال أولياء أولئك أولياء أولئك۔ بہر صورت قصر بھی جائز ہے، لیکن مد اولا اور بہتر ہے اور آسان بھی ہے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اسی طرح کچھ اور حمزوں کے بیان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔